آج کل یہ بات بڑی مشہور سی ہے کہ جو آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا وہ کسی کو پیسے بھیج کر روزہ رکھوا دے۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے۔ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ مشہور ہے۔ دو چیزیں اس کے اندر بہت ضروری ہیں۔ روزے کا فدیہ ہر مریض نہیں دے سکتا، صرف اس مریض کے لیے اجازت ہے جس مریض کی صحت کی امید ختم ہو چکی ہو۔ ایسا مریض جو اتنا بوڑھا ہو چکا ہو یا ایسی شدید بیماری کے اندر مبتلا ہو کہ اس کی صحت کی امید نہیں ہے، اور وہ مریض سردیوں کے اندر چھوٹے جو دن آئیں گے ان چھوٹے دنوں کے اندر بھی روزہ قضا نہیں کر سکتا، اور ایک دو کر کے بھی قضا نہیں کر سکتا، اور اب اس کے سامنے صرف موت ہے، کوئی امید نہیں ہے کہ وہ کسی وقت بھی ان روزوں کی قضا کر سکے، یہ فدیہ صرف ایسا مریض دے سکتا ہے۔ یہ جو آج کل مشہور ہے کہ بھی ہر بندہ جو بھی تھوڑی بہت شوگر کا مریض ہے یا کسی چھوٹی موٹی بیماری کا، وہ پیسے دے دے جان چھڑا لے۔ ایک تو اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ یہ ہر مریض کے لیے نہیں ہے یہ حکم، یہ صرف اسی مریض کے لیے ہے جس کی صحت کی امید ختم ہو، جس کا مرض اتنا شدید ہو کہ وہ چھوٹے دنوں کے اندر بھی روزہ قضا نہ کر سکے، اس کے لیے صرف اجازت ہے کہ وہ روزے کا فدیہ دے سکتا ہے۔ ایک چیز۔ دوسری، اس کے اندر یہ بھی چیز ضروری ہے کہ جس کو فدیہ دینا ہے، کس کو دینا ہے؟ فدیہ اسی کو دیا جا سکتا ہے جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان پیسوں سے کوئی راشن لا کر اس سے روزہ رکھے یا اس سے روزہ کھولے، یہ کوئی چیزیں ضروری نہیں ہیں۔ اس کا مصرف وہی ہے جہاں زکوٰۃ کی رقم لگے گی، فدیے کی رقم بھی اس کو لگ جائے گی۔ آپ نے اس کو دے دیا، اس کی مرضی ہے وہ اس کا راشن خریدے، اس کی مرضی ہے وہ اس کے کپڑے خریدے، اس کی مرضی ہے وہ اس کا جوتا خریدے۔ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان پیسوں سے روزہ رکھنا ہے یا روزہ کھولنا ہے۔ یہ دو چیزیں اس مسئلے کے اندر ضروری ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔